الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. اسلامی تعلیم میں اسلام کو ماننے والوں کے لیے ایک حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی معاملہ درپیش ہو تو اس سلسلے میں باہم مشورہ کر لیا کرے اور استخارہ کر لیا کرے. مشورے کا حکم اسلام کو ماننے والوں کو دیا گیا ہے اور اس میں خیر اور اللہ کی مدد بتلائی گئی ہے. اہل مدینہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ لے جانے کے لیے 12 افراد پر مشتمل ایک جماعت آئی، عرض کیا، درخواست کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، لوگ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ہم مدینے سے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیں اور وہاں ہمارے ساتھ آپ رہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا اس بات کا آپ لوگوں نے مشورہ کر لیا ہے؟ اسلام میں مشورے کا جو حکم ہے تو روز اول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورے کے سلسلے میں پوچھا کہ جو بات مجھ سے کہہ رہے ہو اس سلسلے میں آپ لوگوں نے مشورہ کر لیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مدینہ آؤں اور وہاں رہوں؟ انہوں نے کہا کہ مشورہ تو نہیں کیا. آپ نے کہا پھر آپ لوگ واپس جائیں اور بیٹھ کر آپس میں مشورہ کریں، کیونکہ میرا آنا جیسے خیر کا سبب ہے ویسے اسلام مخالف قومیں میری وجہ سے مدینہ پر، اہل مدینہ پر سرزنش کریں اور کسی قسم کی ناخوشگوار بات پیش آئے تو اس موقع پر میرا اور تمہارا ساتھ ہونا چاہیے. وہ 12 افراد پر مشتمل جو جماعت تھی واپس گئی اور بیٹھ کر مشورہ کیے. ان کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو اسلام قبول کر چکے تھے ان کے ساتھ میں بھیجا اور ان کے مدینہ جانے کی وجہ سے تقریباً 2 کم 50 48 لوگوں نے اسلام میں داخل ہوئے
کلمہ پڑھا۔ ان کے جانے کی وجہ سے، ان کی دعوت کی وجہ سے 48 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب یہ تعداد اور بڑھی، وہ حضرات واپس آئے مشورہ کرنے کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کی درخواست اپنے مشورے کے ساتھ کیا۔ آپ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جب تک اللہ پاک کا حکم نازل نہیں ہو جاتا ہے میں ہجرت نہیں کر پاؤں گا۔ اگر ہجرت کا حکم نازل ہوتا ہے تو ضرور میں شہر مدینہ آؤں گا۔ چنانچہ جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کیے اور تشریف لے گئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب ابو سفیان کا لشکر شام سے تجارت کر کے مکہ واپس ہو رہا تھا اور اس تجارتی قافلے میں 70 لوگ شریک تھے، جس میں اہل مکہ کا بہت زیادہ مال اور تجارت کا سامان تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنا چاہا اور جگہ آپ نے طے فرمائی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے ایک جگہ طے ہوئی کہ اس جگہ پر ابو سفیان کے لشکر کو روکا جائے۔ ابو سفیان کو اس کا سراغ لگ گیا کہ آگے چل کر قافلے کو روکا جائے گا، جس کے لیے 313 لوگ آئے ہیں۔ قافلے کو روکنے کے لیے 313 لوگ آ رہے ہیں۔ اس نے ایک خبر اور ایک قاصد کو مکے بھیجا۔ اب مکے کے سردار ابو جہل وغیرہ جو بڑے بڑے سردار تھے، ان لوگوں نے مکمل تیاری کی اور تیاری کر کے ادھر سے یہ تجارتی قافلہ، ادھر سے مکے کا جو مسلح ایک جو ہے قافلہ تھا، وہ دونوں کا دونوں پہنچ گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ اب یہ معاملہ آسان نہیں رہ گیا، اب اس قافلے کو روکنا آسان نہیں رہ گیا۔ ہماری تعداد سے کہیں زیادہ ہمارے مقابل کی تعداد ہے، ہم نہتھے ہیں اور وہ باقاعدہ مسلح ہیں، اب کیا کیا جائے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، اللہ کے رسول ہم سامنے مقابلہ کریں گے۔ یہ بہادر شخص تھے۔ آپ نے سکوت فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول ہم ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں حکم دیں۔ آپ نے سکوت فرمایا۔ مکے سے آئے ہوئے ایک آدھ صحابی اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم تیار ہیں ان سے مقابلے کے لیے، لیکن آپ مسلسل خاموش رہے۔ تو مدینے کے جو سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول ہم کو ایسا لگتا اور احساس ہوتا ہے کہ شاید آپ کا اشارہ اہل مدینہ کی طرف ہے کہ اہل مدینہ کیا کہتے ہیں۔ تو میں قوم کا سردار ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ تم اور تمہارے رب جاؤ دشمن سے لڑو بڑو، ہم نہیں جانے والے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم قدم بقدم آپ کا ساتھ دینے والے ہیں اور آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دائیں سے بھی آپ کی حفاظت کریں گے، بائیں سے بھی کریں گے، آگے اور پیچھے سے بھی حفاظت کریں گے۔
ہم پہلے اپنی جان گنوائیں گے اور شہادت نوش کریں گے، ہمارے نہ رہنے پر دشمن آپ تک پہنچ سکتا ہے، ہمارے حیات اور زندگی میں دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ تو قافلے کی بات ہے، اگر آپ حکم دیں کہ آگ کا انگارہ اور شعلہ بھڑک رہا ہے، دریا اور سمندر موجیں اور ٹھاٹھ مار رہا ہے، اس دریا سمندر میں کودنا ہے، آگ میں اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ان کی اس تقریر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی محسوس ہوئی اور آپ نے مقابلے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن یہ مقابلہ جو بدر میں ہوا تو آپ نے اکیلے اپنے ذاتی حکم پر، ذاتی رائے پر آپ نے نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام کو بیٹھا کر ان سے رائے اور مشورہ لیا۔ یہ ہے اسلام میں مشورے کی اہمیت۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمن مدینے پر چڑھ کر آ گئے، مدینہ چھوڑ کر اطراف اور اکناف میں رہنے والے تمام اسلام مخالف دشمن امٹ کر آ گئے کہ مدینے کو ختم کر دینا ہے، تو آپ نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ مدینے کے اندر رہ کر ان سے مقابلہ کریں کہ مدینے سے باہر نکلا جائے۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مقام یعنی فارس کی جو روداد تھی دشمن سے بچنے اور بچاؤ کی، انہوں نے وہ رائے پیش کی اور فرمایا اللہ کے رسول، جب دشمن طاقت میں ہوتا ہے تو ہمارے یہاں اس طرح لوگ کرتے ہیں کہ ایک بڑی خندق جو ہے کھودتے ہیں تاکہ دشمن وہ اپنے سواری کے ساتھ، اپنے گھوڑے کے ساتھ ہم تک نہ پہنچ پائے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ وہی خندق ہے کہ جب ایک صحابی کھودتے کھودتے ہر ایک کے حصے میں متعینہ حصہ دیا گیا کہ اتنا آپ کو کھودنا، اتنا آپ کو کھودنا۔ ایک صحابی کے حصے میں جو حصہ کھدائی کا آیا، انہوں نے جو پھاوڑا مارا، پھاوڑا کہیں گے ہم، تو پتھر، بڑا پتھر پڑ گیا، وہ پیچھے ہٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے جب اپنا پھاوڑا مارا تو چنگاری نکلی۔ آپ نے کہا کہ اس چنگاری میں اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ روم اور فارس یہ دونوں مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہوگا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کو لے کر مکے جا رہے تھے، مکے سے قریب مقام حدیبیہ ہے، وہاں آپ کے قافلے کو مکے کے سرداروں نے روک لیا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ اپنے قافلے کو لے کر رک گئے اور صلح کرنے کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو مناؤ، صلح کرو کہ ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے ہم واپس ہو جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ نہیں مانے، عمرہ کرنے نہیں دیا، تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہیں پر رک کر احرام کھولو اور حلق کرا لو اور واپس ہو جاؤ، اور اپنے جانور جو قربانی کے لائے ہو وہ حرم کی طرف ہانک دو۔ تو چونکہ اس کا صدمہ اور غم اور فکر تھی صحابہ کرام میں کہ ہمیں عمرہ کرنے سے آج روک دیا گیا، غم میں ڈوبے ہوئے تھے، تو آپ نے جب یہ اعلان کیا اور کہا کہ احرام اتار دو اور حلق کرا دو اور واپس ہو جاؤ، تو صحابہ کرام اسی غم میں نڈال
اور اس پر ابھی عمل نہیں ہوا تو آپ کو تشویش ہونے لگی کہ اگر خدا نخواستہ اس غم میں نگال ہو کر میرے اس حکم پر عمل نہیں ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کا حکم ٹوٹے گا تو اللہ کا عذاب اور پکڑ لازمی طور پر آتی ہے۔ تو اب قوم کو، صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو اللہ کے عذاب سے بچانا بھی ہے اور عمرے کا یہ رکن بھی ادا کرنا ہے کہ احرام کھولنا اور حلق بھی کرانا ہے۔ تو آپ کے ساتھ ازواج مطہرات میں حضرت اسماء غانمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ حکم نہ دیں، آپ باہر نکلیں خیمے سے اور آپ پہلے خود ہی حلق کروا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا اسماء تم نے بہت اچھا مشورہ دیا مجھے۔ آج ہم اپنے گھروں میں اپنے عورتوں کو اپنے کام کے مشورے میں شریک نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں، اکثر نہیں کرتے۔ جو بہت زیادہ قابل ہوشیار ہیں وہ اپنے عورتوں کو، اپنے بیویوں کو اپنے کام کے مشورے میں شریک نہیں کرتے، وہ بہت زیادہ ہوشیار ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو اپنے کام کے مشورے میں شریک کرنا چاہیے، اپنے خیر خواہوں کو اپنے کام میں مشورے میں شریک کرنا چاہیے۔ مشورہ ایک امانت ہوتی ہے، امانت، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے کہ تم کو فلاں بندے نے اپنے کام کے مشورے میں شریک کیا تھا، تم نے اس کا راز کیوں فاش کیا یا غلط تم نے مشورہ کیوں دیا؟ وہ اہل مشورہ سے اللہ پوچھیں گے، وہ امانت ہے۔ اس کو امانت کہا گیا ہے۔ تو مشورے کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہیں حارث بن زرار بن ابی زرار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، قبیلے بنو المصطلق کے رہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آمادگی ظاہر کی اسلام قبول کرنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھوایا اور ان کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے، چونکہ قبیلے بنو المصطلق کے ایک رئیس تھے یعنی سردار۔ جب یہ واپس ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے میں جا رہا ہوں، میں وہاں لوگوں کو اسلام میں داخل کروں گا، دین کی دعوت دوں گا اور لوگوں کی زکوٰۃ بھی وصول کر کے جمع کروں گا۔ آپ فلاں مہینہ فلاں تاریخ کو آپ اپنے کسی قاصد کو، کسی صحابی کو بھیج دیں، وہ جمع شدہ زکوٰۃ کی رقم ہم ان کے حوالے کر دیں گے۔ یہ کلمہ پڑھے، اسلام میں داخل ہوئے اور یہاں سے اپنے مقام پر واپس گئے، وہاں دین کی دعوت شروع کی، لوگ دین میں داخل ہوئے۔ قوم کے سردار تھے، سردار کا الگ اثر رسوخ ہوتا ہے، بڑے تیزی سے لوگ اسلام میں، دین میں داخل ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کیا، زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، لوگوں نے زکوٰۃ جمع کی۔ وہ تاریخ جس میں وعدہ تھا کہ اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قاصد کو، کسی صحابی کو بھیجیں گے، زکوٰۃ ان کے حوالے کی جائے گی، وہ تاریخ آئی، وہ تاریخ آئی۔ اس تاریخ میں کوئی قاصد نہیں پہنچا، تو حضرت حارث بن زرار ان کو تشویش ہونے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا، آپ وعدہ کے خلاف کام نہیں کرنے والے ہیں، وجہ کیا ہوئی؟ لگتا ہے بیچ میں ضرور کوئی نہ کوئی بات ایسی پہنچی ہے
جو آپ کے ناراضگی کا سبب بن گئی ہے۔ تو وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، قبیلے بنو المصطلق کے لوگ، ان سب کو جمع کیے اور ان سے کہا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور پیش آئی ہے جس کی وجہ سے قاصد نہیں پہنچ پائے ٹائم پر، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ خود ہی زکوٰۃ کا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور زکوٰۃ کا پیسہ آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ لوگ وہاں سے ایک قافلہ کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں، اور ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لوگوں کو لے کر ان سے مقابلہ کرنے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں دونوں قافلے کی ملاقات ہوئی۔ حضرت حارث نے پوچھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ ہی کے پاس جا رہے ہیں، آپ ہی سے مقابلہ کرنے کے لیے، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ پوچھتے ہو کہ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہی کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد تمہارے پاس آیا اور تم لوگوں نے اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اس لیے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر بھیجا ہے، اور ہم اس کے گواہ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ولید بن عقبہ آپ کے یہاں سے زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، قاصد بنا کر وہاں سے روانہ کیے گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، وہ تو ہمارے یہاں پہنچے بھی نہیں، ان سے ہماری کوئی بات نہیں، کوئی ملاقات نہیں، اور کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب معاملہ دونوں قافلہ وہیں سے واپس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت حارث بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر آئے ہیں اور سب لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ کا کوئی قاصد ہمارے یہاں نہیں پہنچا۔ تو آپ نے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ میں نے آپ کو بھیجا تھا، اور آپ واپس آ کر مجھ سے بولے کہ وہ لوگ مجھے قتل کرنے کی کوشش کیے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اصل معاملہ انہوں نے ظاہر کیا کہ اللہ کے رسول، قبیلے بنو المصطلق سے میری پرانی دشمنی تھی، اور آبا و اجداد کے زمانے سے دشمنی چل رہی تھی، جانی اور خونی دشمنی تھی۔ تو ان کے قبیلے میں پہنچنے سے مجھے خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قبیلے میں جاؤں اور وہ مجھے مال غنیمت سمجھ کر قتل کر دیں کہ شکار ہمارے ہاتھ ہی آ گیا ہے، اس لیے میں وہیں سے واپس آ گیا، اور ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسی کوئی زیادتی نہیں کی ہے اور نہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے۔ مجھے اس بات کا خوف تھا، اس خوف کی وجہ سے میں واپس آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کی۔ ایک مشورہ ہے کہ جو کام ہو اس میں مشورہ کریں، مشورے میں خیر ہے۔ استخارہ کریں، اس میں خیر ہے۔ استخارہ سے زیادہ اہم اور بہتر مشورہ ہے، مشورے میں خیر بتایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے۔ دوسری چیز کہ جب کوئی معاملہ پیش آئے تو اس معاملے کی تحقیق کر لیا کریں۔ کون تحقیق کرے گا؟ جو ذمہ دار ہے، گھر کا جو ذمہ دار گارجین، اگر گھر کے اندر کوئی بات پیدا ہو، ماں کے ذریعے سے، بیوی کے ذریعے سے، بھائی کے ذریعے سے، بہن کے ذریعے سے کوئی بات پیش آئے تو گارجین جو ذمہ دار ہے وہ تحقیق کرے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں خاص طور سے گھر میں جو بہو ہے مظلوم ہوتی ہے
مزید برآں تحقیق نہ کرنے پر ظلم اور لوگوں کا اس پر اور بڑھ جاتا ہے۔ پہلے بھی ظلم سہ رہی تھی، آج اور ظلم سہنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ کہنے والے، چاہے گھر ہو، چاہے کارخانہ ہو، چاہے کمپنی ایجنسی ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے تنظیم اور جماعت ہو، یہ کہنے والے اس قسم کے لوگ بڑے شاطر، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ بڑے ہوشیاری کے ساتھ یہ اپنی بات پیش کرتے ہیں۔ جو فتنہ ڈالنے والے یہ بڑے ہی ذہین ہوتے ہیں کہ کس طرح بات رکھنا ہے، الفاظ کیا استعمال کرنا ہے۔ لیکن جو شخص سننے والے کی بات کو سن کر فوراً عمل کر لیا تو ہم 90% کہتے ہیں کہ ایسے لوگ غلط پہلو پر پہنچتے ہیں۔ 90% لوگ۔ اور جب شریعت نے، اسلام نے ہمیں تحقیق کا حکم دیا ہے تو ہمیں تحقیق کرنا چاہیے، چاہے 90% لوگ برائی کی طرف جائیں اور 10% ابھی اچھائی کی طرف جائیں، ثواب اور درستگی کی طرف جائیں، لیکن یہ 10% نہیں دیکھنا ہے، قرآن کا حکم دیکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی فاسق آئے، یہ اس کا شان نزول ہے۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حاطب ابن ابی بلتعہ۔ قرآن نے لفظ فاسق استعمال کیا ہے، حالانکہ وہ صحابی ہیں۔ صحابی کا مطلب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے پروانہ ہے، ان کے لیے اللہ کی رضا ہے، ان کے لیے آخرت کی ہر منزل کامیابی کی ضمانت اللہ دے چکے ہیں۔ ان کو قرآن میں لفظ فاسق استعمال کیا گیا۔ اور اگر ہم اور آپ، ہم میں سے کوئی آدمی اپنے مالک سے، اپنے سیٹ سے، اپنے گھر کے گارجین سے اور اپنے استاد سے، اپنے ٹیچر سے یا اپنے ٹرسٹی سے کوئی بات کہے تو ہم فاسق بھی نہیں بلکہ فاسق سے بدتر ہوں گے۔ وہ تو صحابی تھے، ان کے بارے میں وہ لفظ آیا۔ ہم تو صحابی کے مرتبے کے، ان کے گرد غبار کے برابر بھی نہیں ہیں۔ وہ تو اپنا لقمہ آنے والے یتیم، غریب اور قیدی کو دے دیتے تھے، اور ہم تو ان کے ہاتھ اور ان کے منہ سے چھیننے والے ہیں۔ وہ اپنا باغ، اپنا کھیت اور اپنے مال و دولت کو آنے والے مہاجر بھائی کو دے دیتے تھے، اور ہم تو صاحب بھائی بہنوں کا ہڑپ کرنے والے ہیں، اس کے لیے مقدمہ کر کے ہڑپ کرتے ہیں۔ تو ہم ان کے گرد و غبار کے برابر نہیں ہیں۔ ہم میں سے جو لوگ یہ بات کہنے والے ہیں اپنے سے بڑوں سے، تو یہ کیا ہوں گے؟ فاسق سے بھی بدتر ہوں گے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ تحقیقی پہلو اور زیادہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آ کر کہہ دیا تو فوراً عمل کر رہی ہے۔ شیطان بھی بڑا ہوشیار ہے، کوئی کم پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اگر کسی عالم، حافظ، امام پر کچھ عیب اور الزام لگانا ہے تو بہت روڈ چھاپ آدمی کو نہیں پکڑے گا کہ جو ہمیشہ گٹکا بیڑی کھاتا پیتا ٹہلتا لایانی کام کرتا، اس کو نہیں پکڑے گا۔ اچھے چہرے مہرے والے کو، جو تھوڑا ٹائم مسجد میں دیتا ہے، اس کو پکڑے گا۔ اپنا آلہ اوزار اور ہتھیار اس کو بنائے گا کہ اگر یہ سامنے آ کر کہہ دیتا ہے تو ناظم صاحب، ٹرسٹی صاحب مان جائیں گے، مالک اور آقا اور ذمہ دار مان جائے گا۔ اس کو پکڑتا ہے شیطان، اپنا آلہ اس کو بناتا ہے۔ تو ایسا مت سمجھو کہ اگر شیطان نے کسی کو آلہ بنایا تو وہ جبریل امین بن کر وہی لے کر آیا، بالکل نہیں۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا تحقیق کرو، تحقیق کریے۔ تحقیق نہ کرنے کے نتیجے میں مثلا ماں بوڑھی ہے، ضعیف ہے، گھر میں رہتی ہے، بیٹا باہر رہتا ہے، بہت تیز مزاج ہے، تو
تو اس کو بیٹے کے جانے کے بعد دنیا بھر کی تکلیف دیتی ہے، اور جب بیٹا شام کو گھر واپس آئے گا تو سب سے زیادہ آنسو اسی بیوی کا گرے گا، اس کے سامنے، شوہر کے سامنے موٹا موٹا آنسو وہی گرائے گی، اور کچھ دلیل کے طور پر اکٹھا کر کے رکھے گی کہ ایسا ایسا ہوا۔ مظلوم و بوڑھی ماں ہے، لیکن اب بیٹا اگر تحقیق نہیں کیا تو ماں کی تکلیف اور ظلم اس کے اوپر اور بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہر معاملے میں، ہر کارخانے میں، ہر کمپنی میں، ہر ایجنسی میں، ہر جماعت اور ہر تنظیم میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے کم ہوتے، برے زیادہ، لیکن ان اچھوں کو رہنے نہیں دیا جاتا ہے۔ ہر جگہ کے لوگ ان اچھوں کو ہٹانے، نکالنے، بھگانے کے لیے دنیا بھر کی شکایتیں اور الزام تراشیاں کرتے ہیں کہ یہ ہٹ جائے کسی طریقے سے۔ اور صاحب، سیٹھ صاحب ہیں، آقا ہیں، مالک ہیں، وہ تو تحقیق کیے نہیں، ہٹا دیے، نکال دیے، سرزنش کر دیے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس کی وجہ سے اس جگہ پر ایک اچھائی تھی، جب وہ ہٹ جاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آنا شروع ہوتا ہے۔ اب کچھ دن کے بعد وہ گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا؟ تو قرآن نے ایک حکم دیا ہے کہ کوئی معاملہ ہو تو اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھے، اپنے اہل خیر کو لے کر بیٹھیں، ان سے مشورہ کریں۔ ایک چراغ ہے گھر میں، جلا دیں اور روشنی ہوتی ہے، 4-5 چراغ اور جلا دیں تو روشنی بڑھ جاتی ہے۔ مشورہ بھی ایسے ہی ہے، عمل کریے یا نہ کریے، اپنے رائے پر آپ عمل کریے، لیکن لوگوں کی رائے اور دماغ تو، بیٹوں کی اور بیوی کی، ماں باپ کی رائے تو لیجئے۔ اور جب کوئی معاملہ پیش آئے تو تحقیق کریے، تحقیق کریے۔ اب یہ تحقیق کا پہلو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کرو، خوب اچھے سے تحقیق کرو۔ کرائم برانچ والے ہیں، وہ معاملے کی تحقیق کرتے ہیں، تحقیق یہاں تک کرتے رہتے ہیں جب تک ان کو صحیح غلط معلوم نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مرڈر کا کیس کہ گھر والے ہی یا رشتہ دار ہی شامل ہوتے ہیں قتل میں، لیکن الزام کسی پڑوسی، کسی دوسرے پر لگ جاتا ہے۔ تو جب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تحقیق کا، تو وہاں سے کرائم برانچ والے پتہ لگا کے بتاتے ہیں کہ یہ تمہارے گھر سے ہی یہ معاملہ ہے، تمہارے رشتہ دار کا ہی یہ ہاتھ ہے، وہ غیر اور پڑوسی کا نہیں ہے جس کے اوپر مقدمہ ہو چکا ہے۔ تو آج ہمارے اسلام کی تعلیم غیر اختیار کر لیے اور ان کو کامیابی مل رہی ہے، صحیح اور غلط ان کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن ہم ایسے دین سے دور کہیے یا غافل اور آنکھوں سے اندھے کہیے کہ ہم لوگ معاملے کی تحقیق نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں گھر بھی برباد ہیں، کمپنیاں بھی برباد ہیں، ایجنسیاں بھی برباد ہیں، اور تنظیمیں اور جماعتیں بھی بربادی کی طرف جا رہی ہیں۔ بربادی کیا کہ اچھے لوگوں کا رہنا اور کام کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور مشکل نہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو قرآن پاک میں کیا ہے؟ فتبینوا، تحقیق کرو۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ وہی صحابی کا واقعہ ہے۔ فتح مکہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا کہ مکے کو فتح کرنا ہے، اس کے لیے چلنا ہے پوری جماعت کو لے کر، صحابہ کو لے کر، دن، تاریخ، وقت اور راستہ سب متعین کر دیا آپ نے، تو ایک صحابی ہے حاتب ابن ابی بلتعہ، انہوں نے ایک خط لکھا اہل مکہ کے نام، سرداروں کے نام، اور ایک عورت کو دیا کہ یہ خط لے جا کر تم مکہ کے سرداروں کو دے دو۔ اس میں انہوں نے راز فاش کر دیا کہ فلاں دن تاریخ
کو فلاں وقت فلاں راستے سے اور وسلم پورے صحابہ کرام کو لے کر مکے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ وہ راز فاش ہو گیا۔ اب جنگی راز کو فاش کرنا، وہ بھی نبی کے راز کو فاش کرنا، کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ وہ عورت وہ خط لے کر وہ چل دی مکے کی طرف، مکے کے راستہ پر ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، کہ آپ کے راز کو آپ کے صحابی نے فاش کر دیا، ایسا ایسا معاملہ ہے، ایک عورت خط لے کر آپ کا راز اس میں لکھا جا رہی مکے۔ تو علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شیر خدا ہے، آپ نے جگہ کا نام بتا دیا، فلاں جگہ پر ایک عورت ملے گی، اس کو پکڑو، اس کے پاس جو خط ہوگا اس کو واپس لاؤ۔ اس مقام پر پہنچے، عورت کو پکڑا اور آپ نے کہا کہ جو تمہارے پاس خط ہے روکا ہے وہ ہمارے حوالے کرو۔ اس نے انکار کیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ ہمارے نبی نے کہا یہ صحیح ہے، اگر تم اپنے ہاتھ سے خط نہیں دو گے تو جامہ تلاشی لیں گے ہم، تم دین کے نبی کے دشمن تم ہو، ہم جانے نہیں دیں گے۔ اس عورت نے اپنے جوڑے سے وہ خط کو نکالا اور دیا، وہ لا کر علیہ وسلم کو دیے، اس میں لکھا ہوا تھا۔ تو علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا، تحقیق دیکھیے، آپ نے ان صحابی کو بلایا۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر دندنا رہے ہیں، یہ منافق ہو گیا، اس کی گردن ماری جائے، آپ اجازت دے۔ آپ نے کہا صبر کرو، صبر کرو، تحقیق کر لینے دو۔ صحابی کو بلائے، کتنا بڑا جرم ہے، کتنا سنگین جرم ہے کہ ایک راز فاش کرنے میں 1.25 لاکھ صحابی کی جان خطرے میں پڑ جاتی، پورا معاملہ جو بیکار ہی ہو جاتا۔ آپ نے بلایا، تحقیق کیا، تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول، آپ جتنے بھی صحابہ ہیں یہاں پر، ہر ایک کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکے میں رہتے ہیں، میں دور دراز سے آیا ہوا ہوں اور مکے میں میرا کوئی نہیں ہے، بیوی بچے سب مکے میں ہیں، میں نے سوچا کہ آج اس موقع پر اہل مکہ کی ایک خیر خواہی کر دوں تاکہ میرے نہ رہنے پر بیوی بچوں کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو، ایک خیر خواہی احسان کے نتیجے میں میرے بیوی بچے عافیت کے ساتھ وہاں رہ سکیں، اس لیے میں نے ایسا کیا، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو فتح دیں گے، میرے راز فاش کرنے سے آپ پر کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا کہ انہوں نے صحیح کہا، انہوں نے سچ کہا، اور ان کے سچ کہنے پر آپ نے انہیں چھوڑ دیا، معاف کر دیا، لیکن آپ نے معاملے کی تحقیق کیا۔ صحابہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ منافق ہو گیا، اس کی گردن مار دیا جائے، لیکن آپ نے نہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو گردن ہی مار دیتے ہیں، کھانا بند، خرچہ بند، گھر کا رہنا بند، بات چیت بند، لین دین بند، سب کر دیتے ہیں۔ تو تحقیق کریے، گھر جو برباد ہو رہے ہیں اس میں اہم وجہ یہ ہے کہ معاملے کی تحقیق نہیں ہوتی ہے۔ بس صاحب کرتا پاجامہ پہنے تھے، وہ صاحب بڑی بڑی داڑھی تھی، ماتھے پر پیشانے پر سجدے کا نشان تھا، اور بہت اچھا چہرہ مہرہ لگ رہا تھا، اب کیا کرنا، کیا پوچھنا ہے، وہ آ کر کہہ دیے تو ہو گیا نا، وہ تو جبریل بن کر آ ہی گئے تھے، اب کیا پوچھنا ہے، کیا باقی رہ گیا؟ نہیں، قرآن حکم دیتا ہے کہ تحقیق کرو تو کریے، کرنے کے بعد اس کے حقیقت تک پہنچیں گے کہ اس کے اندر حقیقت کیا ہے۔ 1 گھنٹہ لگے، 2 گھنٹہ لگے، 1 دن لگے، 2 دن لگے، تحقیق کریے، کیونکہ اس طرح کے لگانے والے بڑے ہی ہوشیار ہوتے ہیں، اور کس کو پھنساتے ہیں؟ جو بیچارے سیدھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا